الرحمن الرحیم باب ہے صف کو سیدھا کرنے کے بیان میں، صف سیدھی رکھنا۔ 1085 نمبر روایت ہے 1085۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا فرماتے، حتیٰ کہ اس طرح تھا کہ گویا کہ آپ اس کے ساتھ قداح سیدھا کرنے لگے ہیں۔ قداح جو ہے کاف کی زیر کے ساتھ، یہ تیر کی لکڑی کو کہتے ہیں۔ تیر کے آگے جو لگتا ہے وہ پھالا ٹائپ نیزہ سا باریک سا، اور پیچھے پر وہ لگنے سے پہلے جو لکڑی ہوتی ہے نا تیر کی، اس کو قداح کہتے ہیں۔ اور اس کو بہت سخت قسم کا سیدھا کیا جاتا تھا، بالکل 1 انچ کا بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، کیونکہ تیر جنگ میں چلنا ہے، اگر ٹیڑھی ہوگی تو تیر الٹا جائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح جس طرح وہ سیدھا تیر کرتے ہیں نا، تیر کی یعنی تیر کی طرح حضور ہمیں سیدھا کرتے تھے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، بہترین سیدھی صاف، جس طرح ہمارے کہتے ہیں ہم نے تجھے تیر کی طرح بولا جاتا نا، ہمارے عرف میں یہ حکایت بولی جاتی ہے، میں تینوں تیر طرح سیدھا کر دینا ہے کہ نہیں۔ تو ہماری صاف تیر کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا، حتیٰ کہ جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، پھر آپ نے یعنی وہ زیادہ فرمانا چھوڑ دیے۔ پھر آپ ایک دن نکلے تو فقام، کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ آپ تکبیر کہہ کے نماز شروع کرواتے۔ ایک بندے کو دیکھا، اس کا سینہ صف سے باہر تھا، فرمایا اللہ کے بندو صفوں کو سیدھی کرو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان مخالفت پیدا کر دے۔ تمہارے درمیان مخالفت کے پھر کئی معنی ہیں کہ مولا علی قاری فرماتے ہیں ظاہر کا ادب باطن کا ادب پیدا کرتا ہے۔ ظاہر کے اندر ایک تہذیب و ترتیب، باطن میں ترتیب و تہذیب پیدا کرتی ہے۔ جب ظاہر میں اجتماعیت ہو تو باطن میں بھی اجتماعیت ہوتی ہے، اور ظاہر میں اختلاف ہو تو باطن میں بھی ظاہر کا باطن پہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ تم اگر یہ معاملہ، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے کہ سب سیدھی کرنا، اگر یہ نہ کرو گے تو یہ چیز تمہارے دلوں کو اختلاف میں ڈال دے گی، پھر تمہارے باطن آپس میں اختلاف والے ہو جائیں۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا حدیث کو، اللہ اکبر۔ اور مولا علی قاری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو یہ اطاعت رسول نہ کرنا دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ 1086 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی، ہماری جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوئے، فرمایا اپنی صفوں کو سیدھے کرو، وتراسو، اور ملو، کیا کرو یعنی درمیان میں خلل وغیرہ نہ رہے۔ فإنی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا، اور متفق علیہ لفظ ہیں کہ اتم الصفوفا، صفوں کو سیدھا کرو، اتم کامل کرو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں پیچھے بھی۔ 1087 نمبر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر، بے شک صفوں کا درست کرنا من اقامت الصلاۃ، یہ نماز کو کامل کرنے کا ایک اس کا جز ہے۔ نماز کے اتمام اور اکمال، نماز کامل طور پہ اگر چاہتے ہو ادا ہو تو صف سیدھی کر کے کھڑے ہو، یہ بھی نماز کا حصہ ہے، نماز کا متفق علیہ۔ مگر امام مسلم نے تمام الصلاۃ والے لفظ ذکر نہیں کیے، انہوں نے تمام الصلاۃ بیان کیا ہے، اقامت الصلاۃ نہیں بیان کی۔ 1088 نمبر روایت ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں کو نماز میں ہاتھ لگاتے تھے، اور ہاتھ کے ساتھ سیدھا کرتے تھے، اور فرمایا درست کرو صف، اختلاف نہ کرو، تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ چاہیے کہ مجھے ملیں اولو الاحلام والنہا، حلم و بردباری والے اور عقل والے، پہلے بندے بزرگ سیانے، اس کے بعد بالغ لڑکے، ثم الذین یلونہم ثم الذین، پھر جو ان کے تابع ہیں، پھر جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ کہا کہ اگر صف ٹیڑھی ہوئی تو دل ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس کا حدیث پاک میں ایک ذکر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو سارا جسم صحیح، اگر وہ خراب ہو سارا جسم خراب، الا وہی القلب، وہ دل ہے، بخاری کی حدیث، وہ کیا ہے؟ اور دل یہ اب بندے کے اعضاء وغیرہ کے تابع ہیں، اور اعضاء دل کے تابع ہیں، یعنی ان اعضاء کا تعلق دل کے ساتھ، دل کا تعلق ظاہر کا تعلق باطن کے ساتھ، باطن کا یہ ہے۔
اور مولا علی قاری فرماتے دل ہے بندے کے وجود کا بادشاہ ہے، وہ صحیح ہے، دل صحیح ہے نا تو سارا کچھ ہی صحیح ہے، اور اگر دل صحیح نہیں تو سارا کچھ ہی خراب ہے۔ لہذا جو صف خراب کرے گا دل خراب ہوگا، اور جب دل خراب ہوگا بندہ ہی، لہذا اس لیے اسے منع فرمایا گیا۔ اچھا، اس کی ایک عقلی مثال لاجیکل مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے ذکر فرمائی، کہتے ہیں بندہ نہاتا ہے نا، باطن میں بھی اثر محسوس ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا ہے کہ نہیں، اور جب بندہ کوئی ٹھنڈی چیز کھا لے ظاہر میں بھی اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھا لیں سردی لگنے لگ جاتی ہے، زیادہ گرم چیزیں کھا لیں تو بندے کو پسینہ آنے لگ جاتا ہے، زیادہ گرمی ہوتی نہیں جتنی محسوس ہونے، یعنی ظاہر کا باطن کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور ظاہر کا باطن کے ساتھ۔ ابو مسعود فرماتے ہیں راوی، انتم آج تم میں سخت اختلاف ہے، اسی وجہ سے آج جو سخت اختلاف تم میں ہیں اسی وجہ سے کہ تم صفیں سیدھی نہیں کرتے۔ امام مسلم نے سے روایت کی 1099 نمبر روایت، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہیے کہ ملیں تم میں سے مجھے حلم والے عقل والے، پھر ان سے ملیں، پھر ان سے جو ملیں۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَحِيشَاتِ الْأَسْوَاقِ، بازار کے شور شرابے سے بچ کے رہنا، بازاروں میں جو شور ہوتا ہے اونچی اونچی آواز سے، ان سے بچ کے رہنا۔ امام طیبی فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ بازاروں کے اندر شور و غل میں اپنے آپ کو مشغول کرنے سے بچاؤ، کیونکہ اگر بازاروں میں مصروف ہو گئے پھر میری بارگاہ میں آ نہیں سکو گے، پھر بازاروں والی معاملات ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا معنی، اچھا یہ حدیث پاک کا یہ امامت والے صف والے باب میں اس حدیث کو کیوں لائیں؟ اس کی وجہ بازار میں ترتیب نہیں ہوتی، بازار میں وہاں پہ ہر کام نا یوں بے ہنگم سا چل رہا ہوتا ہے، مردوں عورتوں کا بچوں کا اختلاط ہے، کوئی آ رہا کوئی جا رہا کوئی بیٹھ رہا کوئی کھا رہا کوئی سو رہا ہے، کوئی کپڑا بیچ رہا کوئی کیا آوازیں کوئی کیا لگا رہا، یعنی وہاں پہ کوئی ایک ترتیب نہیں ہے۔ تو فرمایا وہاں پہ زیادہ جانے سے بچو، اگر زیادہ وہاں ہوگا تو تم بے ہنگم ہو جاؤ، یہ اور یہ قدرتی بات ہے۔ آپ جہاں پر زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں جس طرح کی مجلس میں، آپ کی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے وہ عادات و اطوار آنے لگ جاتی ہیں۔ آپ کسی میراثی کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ اچھے بھلے بندے ہیں، آپ جھکتے مارنے لگ جائیں گے فضول میں، ہر بندے کو ہم بات کرنے لگ جائیں گے۔ آپ جہلا کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی آوازیں اونچی ہو جائیں، آپ کو بات کرنے کا سلیقہ ختم ہو جائے۔ اہل علم کے پاس بیٹھتے ہیں، آٹومیٹکلی ادب آ جائے گا۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، خود ہی اللہ کا ذکر کبھی نہ کبھی دل میں آ ہی جائے گا، رب کی رحمت خود ہی آ جائے گی۔ شرابیوں کے پاس بیٹھتے ہیں، کبھی نہ کبھی شراب پی لیں گے، یعنی صحبت کا اس کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس صحبت سے، اس گیدرنگ سے زیادہ نہ جاؤ، بچو، شوق سے نہ جاؤ، وہاں پر بے ہنگم لوگوں میں اور بے ہنگم نظام میں رہ کے تم بھی بے ہنگم سے ہو جاؤ۔ اور صف کے اندر ایک ترتیب بتائی گئی۔ 1090 نمبر روایت ابو سعید خدری فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کچھ تاخر دیکھا، پیچھے ہٹنے، کچھ صحابہ پیچھے تھے، فرمایا آگے ہو جاؤ، میری اقتدا کرو تاکہ میرے بعد تمہاری اقتدا کی جائے۔ میرے بعد ہے آج میری اقتدا کرو تاکہ میرے بعد تمہاری اقتدا تمہارے بعد کی جائے۔ فرمایا ہمیشہ کوئی قوم پیچھے ہٹتی رہتی ہے حتیٰ کہ اللہ انہیں پیچھے کر دیتا ہے۔ جو خود پیچھے رہتے ہیں کس سے؟ صف سے یا خیرات سے یا علم سیکھنے سے یا اہل علم کے قریب آنے سے، فرمایا اللہ ان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ کس سے؟ جنت میں داخل ہونے۔ دیکھیں ایک بندہ نیکوں کے پاس آئے ہی نہیں، اہل علم کے پاس آئے ہی نہیں، علم سیکھا ہی نہیں، بیٹھا ہی نہیں، تو اس کو نیکیوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جن کو پتہ ہے وہ جنت میں پہلے جائیں گے، اور جو نہیں وہ بات دیکھیں نا، یہ تو بالکل نارمل بات ہے کہ فرمایا جو بندہ خود خیروں خیرات سے اللہ کے نیک کاموں کرنے سے پیچھے رہتا ہے نا، نہیں کوئی نہیں ٹھیک، پھر رب بھی اسے پیچھے، رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ 1091 نمبر روایت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تشریف لائے، ہم حلقے بنا کے گروپ بنا کے بیٹھے، فرمایا کیا میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم بکھرے بکھرے بیٹھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ تم صف کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ فرشتے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا صفوں کو پورا کرو، پہلی صفوں کو، اور وَيَتَرَاصُونَ فاصلہ ختم کرو، صف کے اندر مل کے کھڑے ہو۔ امام مسلم نے روایت کی، یعنی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں تو بالکل اس طرح صف بنا کے۔ تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ فرمایا فرشتوں کی طرح کھڑا ہوا کرو۔
1092 نمبر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مردوں کی بہتر صفیں پہلی ہیں اور بدترین آخری ہیں۔ ایک تو امام سے دور ہے اور عورتوں کے قریب ہے، اور عورتوں کی بہتر صفی پچھلی ہے اور بری شر جو ہیں جن میں وہ اگلی میں، یہ شر کا اندیشہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بری ہیں، مراد ہے کہ ان میں شر کا اندیشہ ہے، وہ اول ہے کیونکہ وہ مردوں کے قریب ہے، تو فتنے کا خوف ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ دوسری فصل ہے 1093 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی صفوں کو رسو پورا کرو، جوڑو، وقاربوا بینہا اور قریب ہو ایک دوسرے کے، وحاذوا بالاناق گردنیں سیدھی رکھو، گردنیں یعنی اونچے نیچے نہ ہو کے کھڑو، کوئی اونچی جگہ پہ کھڑا ہے اور کوئی برابر گردنیں رکھو، برابر۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک میں شیطان کو دیکھتا ہوں وہ صف کے خلل میں داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ یعنی حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور فرمایا نماز پڑھا، کیونکہ دیکھیں صاف جب بنتی نماز کے اندر ہی صاف بنتی، نماز دوران نماز تمہیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور شیطان بکری کے بچے کی شکل میں آ کے صفوں کے اندر داخل ہوتا ہے، جو خلا ہوتا ہے ان کو چیر کے آگے جاتا ہے، کس لیے؟ نمازیوں کے دل میں وسوسات ڈالنے کے لیے۔ فرمایا میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، حضور کی نگاہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ حدیث میں گزر گیا پیچھے باب الوسوسہ میں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بندہ بھول جاتا ہے۔ کتنی پڑھی تھی، باب الصحف میں بھی گزری حدیث ابھی۔ حذف کہتے ہیں کالی بکری کا کالا بچہ، عرب میں کالی بکری کا کالا بچہ جو ہوتا تھا اس کو چھوٹا، اس کو غنم کہتے تھے، حذف یا خذف۔ 1094 نمبر روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صف اگلی صف کو پوری کرو، پھر وہ جو اس سے ملی ہوئی، پہلے پہلی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، اس طرح، تاکہ جو نقصان ہو کمی وہ پچھلی صف میں ہو۔ یہ نہیں ہے پہلی صف میں 12 بندے ہیں پیچھے 18 کھڑے ہیں، ایسے نہ ہو، اگر کم رہیں بندے تو پچھلی میں رہیں، اگلی صفیں پہلے پورے کرو، یہ ہمیں حکم ہے۔ امام ابو داؤد نے روایت کیا سند حسن کے ساتھ۔ 1095 نمبر روایت ہے براء بن عازب فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو پہلی صفوں میں آ کے ملتے ہیں۔ پہلی صف میں جو کھڑا ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فرمایا اور جو کوئی قدم اللہ کو اس قدم سے زیادہ محبوب نہیں ہے جو قدم صف کو ملانے کے لیے چلتا ہے۔ بندہ جو قدم صف کو ملانے کے لیے اٹھا دے یعنی اللہ کو بہت محبوب ہے وہ قدم۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ 1096 نمبر روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا، کیونکہ صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نزول رحمت اور فرشتہ کی طرف ہو تو طلب استغفار، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی میامن صفوف، اللہ رحمت فرماتا ہے، فرشتے دعائے رحمت دعائے بخشش کرتے ہیں ان لوگوں پر جو دائیں جانب صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کائنات کی ہر مسجد کے اندر امام کے دائیں جانب کھڑے ہونا افضل ہے۔ آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں اگر امام کھڑا ہے تو حجرہ شریف امام کے بائیں طرف کھڑے ہونا افضل ہے۔ اس کی وجہ وہ جو بائیں جانب والا حصہ ہے نا وہ رسول اللہ کے حجرے کے قبر مبارک کے زیادہ قریب ہے، اس لیے جو جتنا حضور کے قریب ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ نارمل روٹین میں باقی مسجدوں میں دائیں جانب۔ 1097 نمبر روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کروایا کرتے تھے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، جب ہم سیدھے ہو جاتے پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے۔ 1098 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب والوں کو فرماتے ہیں تعدلوا، سیدھے ہو جاؤ، برابری پیدا کرو، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اور پھر بائیں جانب والوں کو بھی یہی کلمات فرماتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے روایت کی۔ 1099 نمبر روایت ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر بندے وہ ہیں جن کے کندھے نماز میں نرم ہوں۔ نماز میں کندھے مراد اس سے کیا ہے کہ جب کوئی بندہ صاف میں آ کے کھڑا ہوا، امام نے کہا کہ بھئی آگے ہو جاؤ، ساتھ ہو جاؤ، یا کوئی پکڑ کے اس کو ساتھ کرے آگے کرے تو وہ تکبر کر کے لڑنے نہ لگ جائے کہ تو نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا، نہیں، کندھوں کو نرم کرو۔ یعنی اگر کو آپ کو صف سیدھی کرنے کے لیے کندھے سے پکڑ کے ہلاتا جلاتا ہے تو اپنے آپ کو یعنی اس کی بات مانو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اگر صف میں فاصلہ ہے، کوئی بندہ آ کے اس خلل والی جگہ پہ کھڑا ہونے لگا ہے تو یہ نہیں اس کو دھکا مار کے چل پیچھے،
میں نے نہیں کھڑے ہونے دینا، کندھوں کو نرم کرو، جگہ دو ان کو، ایک یہ بھی معنی ہے حدیث کا۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ تیسری فصل 1100 نمبر روایت ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استووا 3 بار فرمایا، سیدھے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ۔ ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اپنے پیچھے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا۔ 1101 نمبر روایت ابو امامہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، یہ آ گئی، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے دعائے بخشش دعائے رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں پر جو امام کے ساتھ متصل پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی آقا دوسری پر بھی دعا کر دیں، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف پہلی پر، عرض کی آقا دوسری پر بھی، پھر فرمایا اللہ رحمت فرماتا ہے فرشتے بخشش کر پہلی صف پر، عرض کی آقا دوسری پر بھی کرنا، فرمایا چلو دوسری پر بھی۔ اب ہاں اور جیسے آتا ہے نا، صحابہ عرض کی یا رسول اللہ، اپنا حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے محلقین، اللہ تعالیٰ حلق کرانے والوں پر رحمت کرے، یعنی عمرے کے بعد یا حج کے بعد جو ٹنڈ کرواتے ہیں حلق، عرض کی زوروں کسر کرانے والوں کے لیے بھی دعا کر دیں، یعنی جو پوری ٹنڈ نہیں کراتے صرف بال چھوٹے کرواتے ہیں ان کے لیے بھی۔ 3 بار دعا کی آپ نے حلق کرانے والوں کے لیے، 1 بار دعا کی کسر کرانے والوں۔ پتہ چلا جو کسر کروائے اس کو 3 گنا اجر زیادہ ملتا ہے، اور رحمت مصطفیٰ کی دعا 3 گنا اس کے حق میں زیادہ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دوسری صف والوں کے لیے بھی دعا ہے لیکن 1 ہے، پہلی والوں کے لیے 3 ہے فرمایا۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کو برابر کرو، اور نرم کرو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں، لینو نرم ہو جاؤ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں، کہ یعنی اگر کوئی آگے پیچھے کرے تو ہو جاؤ چپ کر، اور خلل کو بند کرو، ختم کرو خلل کو، بے شک شیطان داخل ہوتا ہے اس خلل کے درمیان، بمنزلۃ الحذف یعنی اولاد الضان الصغار، یہ جو ہے بھیڑ کے چھوٹے بچے کی طرح۔ امام احمد نے اس کو روایت 1102 نمبر روایت ہے۔ ابن عمر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صفیں سیدھی کرو، کندھے اپنے برابر کرو، اور خلل بند کرو، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اور لا تذروا فرجات للشیطان، شیطان کے لیے کشادگیاں نہ چھوڑو، جو صف کو پورا کرتا ہے ملاتا ہے رب اسے اپنی رحمت کے ساتھ ملا لیتا ہے، جو صف کو کاٹتا ہے وہ رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ امام کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، پھر حضور کے فرمان کو ترک کر رہا ہے، اور عزت اللہ کی رحمت رسول اللہ کی شریعت اور سنت پہ عمل کرنا۔ امام ابو داؤد نسائی نے اس کو روایت کی۔ 1103 نمبر روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توسط الامام، امام کو درمیان میں کرو، امام کو یہ نہیں امام صاحب ایک دیوار کے ساتھ لگے ہیں پیچھے سمیں ساری کڑی، امام سینٹر میں ہوگا، اور خلل کو بند کرو، یعنی اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے مسجد میں آ کے کہ امام کے دائیں جانب 12 بندے کھڑے ہیں، بائیں جانب 2 کھڑے ہیں، اب یہ نہیں وہ بھی بائیں جانب ہی جائے، یہ امام کو چاہیے کہ جب نماز شروع کرنے لگے اپنے برابر بندے پورے کر لے، کہ میں سینٹر میں آؤں، بندے ادھر ادھر گنے تو نہیں جاتے اندازے سے ہی۔ 1104 نمبر روایت ہے 1104 اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ قوم پیچھے ہٹتی ہے پہلی صف سے تاکہ اللہ ان کو پیچھے کر دیتا ہے آگ میں۔ کیا مطلب؟ جو خیروں سے پیچھے رہتے ہیں، نیکیوں سے دور، دین سمجھا ہی نہیں تو کیا انجام ہوگا؟ 40 سال کے بندے ہم نے دیکھے ان کو نماز نہیں آتی پڑھی۔ اب وہ یہ حدیث پاک کا مطلب مفہوم یہ ہے، جو پیچھے ہٹتے ہیں صف اول سے، مراد صف اول سے ایک تو نماز کی صف اول، اور مراد امام کی قربت سے، کہ اہل علم کے پاس کچھ سیکھ نماز نہیں سیکھی، ترجمہ کیا آنا ہے؟ ہمارے پاکستان میں نے عرض کی تھی 90-95% بندے جن کو نماز ترجمے سے آتی ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نمازی افراد کا یہ حال، پتہ ہی نہیں اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اور کئی ایسے بھی اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کے بچے ہوں، دیکھیں 25 سال ان کی عمر، قرآن ہی نہیں آتا، اوپر سے دیکھے ترجمے سے تو کیا پڑھنا، اوپر سے دیکھے قرآن پاک نہیں آتا پڑھنا، اتنا بنیادی علم ہی نہیں، نماز ہی نہیں آتی۔ اللہ تو فرمایا جو پیچھے ہوتا ہے نا اللہ اس کو پیچھے کر دیتا ہے، فی النار، یعنی وہ خیرات سے، علم سیکھنے سے، نیکیاں کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ حضرت وابصہ بن معبد فرماتے ہیں 1105 نمبر روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا صف کے پیچھے اکیلا ہی نماز پڑھ رہا تھا، سرکار نے حکم دیا نماز کو لٹائے، یہ حکم استحبابی تھا، کیا تھا؟ یہ مستحب تھا کہ فرمائے استحباب کے لیے کہ تم پڑھ لو، کیونکہ یہاں تو انہوں نے مکروہ وقت کے اندر، مکروہ وقت میں نماز تھی،
یا پھر وہ اپنا مکروہ کا ارتکاب کیا تھا تو استحبابی طور پہ فرمایا کہ دوبارہ پڑھ لو۔ امام احمد، ترمذی، ابو داؤد نے روایت کیا، امام ترمذی حدیث کو حسن کہتے ہیں، لیکن امام ابن عبد البر نے اس کو مسترب کہا، امام بہقی نے کہا